पाएं कि हम क्यों इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं। तो बेसिकली तजवीद कहा जाता है, तजवीद का लिटरल मीनिंग ये होता है किसी चीज को अच्छा बनाना, लेकिन जब हम कुरान की नॉलेज में उसको बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कि कुरान को अच्छा बनाना। ठीक है। तो कुरान को अच्छा बनाने का मतलब ये है कि उसको जो है अच्छे अंदाज से पढ़ना। उसमें तीन चीजें आएंगी जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली तजवीद जो है के फायदे क्या क्या हैं, क्यों हमें उसकी जरूरत पड़ती है उसके साथ पढ़ने की। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि अगर हम तजवीद का कुरान को पढ़ने में ख्याल नहीं रखते हैं तो माने के अंदर चेंजिंग आ जाती है। और उसकी मिसालें मैंने दिया था, एक बार मैं फिर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक पुरानी मिसाल मैंने दिया था, कुल हु अल्लाहु अहद, छोटी सी आयत है जिसका तर्जुमा ये होता है कि कह दीजिए कि अल्लाह एक है, कुल हु अल्लाहु अहद। अगर इस खौफ की अदायगी का हमें तरीका नहीं मालूम हो तो अगर और कोई शख्स ऐसे बोले कि कुल हु अल्लाहु अहद, तो अरबिक में कुल का लफ्ज जो है वो खाने के लिए बोला जाता है कि खाइए। तो जहां हम ये कहना चाह रहे थे कि कह दीजिए अल्लाह एक है, अनाउंस कर दीजिए, बता दीजिए, वहां माना ये हो गया कि आप खाइए अल्लाह एक है। ये एक खास चीज है जो तजवीद हमें सिखाती है। दूसरा, अगर कुरान करीम को हम तजवीद के साथ नहीं पढ़ते हैं तो एक तौर से ये कुरान उसका डिसरिस्पेक्ट होता है। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए कहा कि मल्लम यतगन्ना बिल कुरआनी फलैसा मिन्ना, जो शख्स कुरान करीम को अच्छे आवाज से अच्छे लहजे के साथ ना पढ़े, फलैसा मिन्ना, तो वो हम में से नहीं है। यानी उसका ताल्लुक हम मुसलमानों में से नहीं है या हमारे तरीके पर नहीं। और बेसिकली जब ऊपर वाले फर्स्ट पॉइंट की हमने बात किया तो थर्ड पॉइंट उसी से जुड़ जाएगा कि अगर हम जानबूझ के कुरान में ये गलतियां करते हैं तो ये एक जो है गुनाह का काम होगा। क्योंकि अगर उसके अल्फाज और माने चेंज हो रहे हो तो वो एक गुनाह का काम होगा। कुरान भी इसका हुक्म हमें दे रहा है और हदीस भी हमें दे रही है। हदीस तो बड़ी सख्त है इस माने में कि इस माने में कि मुसलमानों में से नहीं आप शुमार किए जा रहे हैं अगर आप कुरान करीम को अच्छे अंदाज से नहीं पढ़ रहे, जो कि हमारी सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा इस तरफ आपको दिखाई देता है। अगर आप प्लीज को प्लीज बोल देंगे तो एक सोसाइटी का बड़ा हिस्सा हंसेगा आपके ऊपर। खासतौर से आपके हाथ में माइक हो, आपने खड़े होकर के प्लीज बोल दिया तो आप पे हंसेगा। लेकिन कुरान बगैर तजवीद और बगैर लहजों के, बगैर सिफात के, बगैर कवायद के पढ़ा जा रहा है, उस पर किसी को कोई एतराज नहीं है। और अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग, इस्लामी घराने के लोग इसके इसके शिकार हैं। लिहाजा बेसिकली ये तीन चीजें हैं जिसकी वजह से हमें इस बात की जरूरत पड़ती है कि हम तजवीद के साथ कुरान को पढ़ें। तीन मिसालें मैंने जिक्र की थी, उसमें से एक कौला वही जो माना के चेंज होने वाली बात है। वही कौल रब्बुका लिल मलाइकति, जब कहा आपके रब ने फरिश्तों से कहा, आगे जो पूरी आयत आ रही है। तो अगर इस कौला की अदायगी में हम काला इसको अब कर देते हैं अगर हम, तो काला का मतलब होता है वजन करना, तौलना किसी चीज को। तो जहां हम ये कहना चाह रहे थे कि जब कहा आपके रब ने, और वो यहाँ माना हो जा रहा है कि जब आपके रब ने जो है तौला, जो कि गलत माना है। इसी तरह एक और मिसाल मैंने इससे पहले जिक्र की थी, अता अमरुल्लाहि फला तस्ताजिलू। अता का मतलब होता है आया, तो कब अल्लाह का हुक्म आया, ये माना होता है। लेकिन अगर इसी अता को हम खींच दें थोड़ा सा और आता कर दें तो उसका मतलब हो जाता है देना, किसी चीज को देना। तो बेसिकली किसी चीज का देना जो है माना हो जाएगा और जो बिल्कुल अलग माना हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह एक और मिसाल मैंने जिक्र की थी, इन्नहु अलीम बिदात सुदूर। अलीम का मतलब होता है जानने वाला, इल्म से लफ्ज बना हुआ है। इसी लफ्ज को अगर आइन को आपने सही से अदा ना किया हो और आपने बोला हो इन्नहु अलीम बिदात सुदूर, तो अलीम का मतलब होता है दर्दनाक, यानी टेरेबल, या आप बोल रहे हैं कि बहुत खतरनाक। अजाब के साथ अक्सर जिक्र दिया जाता है, इन्नहु अलीम अजाबुन अलीम, ये बहुत दर्दनाक अजाब है। तो माना हो जाएगा अल्लाह ताला दर्दनाक है सीनों के सिलसिले में। गोया कि सिर्फ अला और अला के जरिए या जरा सा खींचने और ना खींचने के जरिए ये माने की चेंजिंग आती है, जो हमें मिसालों के जरिए, इस तरह की पचासों मिसालें हर सफे में, हर पेज में आपको मिल जाएगी। इसके सिलसिले में आयत कुरान की मौजूद है, वरत्तिल कुरान तरतीला। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप कुरान करीम को ठहर ठहर कर अच्छे अंदाज से पढ़िए। यह हुक्म दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वही जो हदीस मैंने आपके सामने जिक्र किया अभी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी की हदीस है, लईसा मिन्ना, वो शख्स हम में से नहीं है, मन लम यतगन्ना बिल कुरानी, जो कुरान को अच्छे लहजे के साथ, अच्छी आवाज के साथ नहीं पढ़ता है। जब हम तजवीद की बात करते हैं तो बेसिकली तीन चीजें इस तजवीद के अंदर आती हैं। पहली चीज तजवीद के अंदर ये आती है कि हरूफ को उसके मखारिज के साथ अदा किया जाए, जो हमने अभी बात किया कि कौफ को काफ से ना मिलाया जाए, आइन को अल हमजा और अलिफ से ना मिलाया जाए, जो कि हम उर्दू के अंदर बहुत ज्यादा ख्याल नहीं करते हैं, लेकिन अरबिक एक सेंसिटिव लैंग्वेज है तो उसका ख्याल कर दिए।
تو ہم بیسکلی اس کلاس کے اندر یہ سارے مخارج تو نہیں پڑھیں گے، لیکن ہم بیسکلی پریکٹیکلی اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہفتے میں ایک دن جڑ کر کے ساری چیزوں کا کرنا پاسبل بھی نہیں ہے، لیکن جتنا میں کر پاؤں گا یا جتنا آپ ٹائم دے پائیں گے اس حساب سے ہم کریں گے۔ تو پہلی چیز کسی بھی تجوید کے اندر یہ آتا ہے۔ دوسری چیز آتی ہے صفات، یعنی کسی بھی ورڈ کی کوالٹی کیا ہے، کوئی چیز، کوئی لفظ موٹا ہو کے نکلے گا، کوئی باریک ہو کے نکلے گا، اس کے فرق کو ہم سمجھیں گے۔ تیسرا گرامر، اصول، یعنی قواعد۔ قواعد کا مطلب یہ ہے کہ رولس اور ریگولیشن۔ فار ایگزامپل کہ اگر نون کے بعد یرملون کا کوئی لفظ آئے گا، نون ساکن کے بعد، فار ایگزامپل میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو وہ نون اس سے مل جائے گا۔ جیسے ان یذهبا کہیں لکھا ہوا ہے، ان یذهبا کہ وہ گیا، تو اگر یہاں پہ ہم تجوید کے اصول کا خیال نہیں کریں گے تو ان یذهبا غلط ہوگا، کیونکہ یا آ رہا ہے تو اس کو الف کو حمزہ کو یا سے ملانا ہے، ان یذهبا۔ اصول کے معاملے میں تو تھوڑا ہم لوگ بچ جاتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ کا جو ہندوستانی قرآن ہے اس میں اصول ڈائریکٹلی لکھے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہی بھی جو میں نے آپ کو ایگزامپل دیا، تو اس میں یا کے اوپر تشدید لگی ہوگی تو ہم ڈائریکٹ یا سے ملا دیں گے، تو یہ ہماری آسانی کے لیے کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے اصول میں ہم پھنس بھی جاتے ہیں، فار ایگزامپل کہ کہاں پہ غنہ کتنا کرنا ہے، کہاں پہ مد کتنا کھینچنا ہے، ہمیں کھینچنا کتنا ہے، ان ساری چیزوں میں ہمیں خیال۔ تو یہ تین چیزیں بیسکلی تجوید کے اندر آتی ہیں جو ہمیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں تجوید کی بات کرنے کے بعد 5 منٹ اگلے ہم بات کریں گے کہ ہمیں قرآن کے یاد کرنے کے تعلق سے کیا چیزیں کیوں ہمیں ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو ایک تو اسپرچل کنیکشن اللہ تعالیٰ سے، ایک ہمارا روحانی تعلق قائم ہوتا ہے اس کے ذریعے سے، یعنی قرآن کو جتنا زیادہ ہم پڑھتے ہیں، آپ نے بہت ساری حدیث سے سنی ہوگی کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو بلند اور اونچا کرتا ہے، قریب کرتا ہے اپنے سے، اور بہت سارے لوگوں کو اسی قرآن کی وجہ سے دور کر دیتا ہے۔ قرآن کے یاد کرنے میں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی، ہم اس کا ذریعہ بن پائیں گے، اس کی حفاظت کے ذریعہ ہم بن پائیں گے۔ قرآن کے یاد کرنے کے بعد آپ کا شمار ان عام لوگوں سے نکل کر کے کچھ خاص لوگوں میں آ جائے گا جو قرآن والے ہیں، اور اس کے ریوارڈ کے سلسلے میں بہت کچھ ذکر کیا جا سکتا ہے، بہت ساری حدیثیں آپ کے ذہن میں ہوں گی۔ ایک حدیث آپ نے پڑھی ہوگی کہ اس کا ایک ایک لفظ کا یاد کرنے والا، پڑھنے والا جو ہے 10 10 نیکیاں دیا جائے گا، یا آپ نے سنا ہوگا ارفع ورتل، حافظ جتنا بھی ہوگا، جس کو جتنا یاد ہوگا اس سے کہا ہوگا اپنی جنت میں چڑھتے جاؤ، اور اپنا جہاں تمہارا قرآن کی انتہا ہوگی وہ تمہارا اصل ریوارڈ ہوگا۔ تو لہٰذا جتنا زیادہ ہم کو قرآن یاد ہوگا اتنے جنت کے اوپر والے حصے میں ہم پہنچ پائیں گے۔ ایک حافظ ہے تو بہت آگے تک پہنچ جائے گا، اس سے کم ہے تو اس سے نیچے، ہمیں پتہ ہے کہ جنت میں درجات ہیں۔ تو اس کا ایک فائدہ قرآن کے یاد کرنے کا یہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس لیے بھی ہم قرآن یاد کرتے ہیں کہ وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے وہ ویران گھرانے کی طرح ہے۔ لہٰذا ہم اپنے گھرانے کو کتنا زیادہ آباد کرنا چاہتے ہیں، جتنا زیادہ ہمارے پاس قرآن ہوگا، جتنے ایک ایک قرآن کی صورتیں ہم چھوٹی چھوٹی یاد کرتے جائیں، تو ایک ایک قرآن کا پودا سمجھ لیجیے ہمارے دل میں لگتا جائے گا، اور ہمارا گھر ویرانے گھر سے بہتر ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ بہتر ہو جائے گا، بہتری کی طرف جائے گا۔ اب تھوڑا سا ہم بات کریں گے کہ یاد کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے ہم لوگوں کے لیے جو بہت مصروف لوگ ہیں، سب بزی لوگ ہیں۔ تو بیسیکلی ایک تو ریپیٹیشن کا طریقہ ہے، اور دوسرا جو ہے اس کو سمجھ کر کے ریپیٹیشن کا طریقہ ہے۔ میں آپ کو سمپل طریقہ بتاتا ہوں، باقی ہر انسان کا اپنے حساب سے اس کو خود دیکھنا ہوگا کہ اس کا یاد کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ میں ایک دو چیزیں اس میں آپ کو ذرا سا ہیلپ کرنے کی آپ کو کوشش کرتا ہوں۔ پہلی بات، جب بھی آپ کسی چیز کو، قرآن کو یاد کرنے بیٹھیں، ایک آیت یا ایک لائن یا دو لائن کو آپ فکس کر لیں، اور اس کو آپ کم سے کم اپنے ذہن کے اکارڈنگ 10 بار آپ اس کو پڑھیں۔ جب آپ اس کو پڑھ رہے ہو تو آپ اس کو سوچ بھی رہے ہو، اس کو دماغ میں لا رہے ہو، اور اس کے بعد آپ بغیر دیکھے پڑھنے کی کوشش کریں، اور امید ہے کہ اس میں سے اکثر حصہ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، یعنی اس ایک آیت کا یا ایک لائن کا۔ اور اگر نہیں ہوا ہو تو جہاں پہ پرابلم آ رہی ہے پھر اس حصے کو آپ ریپیٹ کریں بار بار۔ ایسا اگر ایک آیت میں ہو جائے تو دوسری آیت کو اسی طرح کریں، جب دوسری آیت اس طرح یاد ہو جائے تو پہلی اور دوسری ایک ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اسی طرح آپ آگے چلتے چلے جائیں۔ اس میں ہو سکتا ہے کوئی ذہین ہو 10 بار پڑھ کے یاد کر لے، اور کوئی سکتا ہے کم تھوڑا سا ذہن ہو تو وہ 15 اور 16 بار یاد کر لے، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے کہ اس کو یاد نہ ہو اگر وہ سنسیئرلی اس کو کر رہا ہے۔ تو ایک بہت بڑی غلط فہمی پھیلا دی گئی ہے کہ بڑے ہونے کے بعد ہمیں قرآن نہیں یاد ہوتا ہے۔ حضرت عمر کب ایمان لائے تھے، کوئی مجھے بتائے گا کیا ایج رہی ہوگی اندازن؟ ایسے ہی اندازن کیا ایج رہی ہوگی حضرت عمر کی جب وہ ایمان لائے؟ 40+ پہ شاید 40+ رہی ہوگی، اور اس کے بعد بھی ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے کہ سورہ بقرہ انہوں نے یاد کی۔ اب مجھے یاد نہیں کہ پورے حافظ تھے یا نہیں تھے، لیکن ایک بڑا حصہ قرآن کا انہوں نے یاد کیا۔ تو 40+ والے جب یاد کر سکتے ہیں تو ہمارے لیے یاد کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ایک کام تو آپ یہ کر سکتے ہیں بیٹھ کر کے آپ کو یاد کرنے کا۔ دوسرا کام، آپ ٹریول کر رہے ہو، آپ کھانا بنا رہے ہو، آپ کچن میں ہو، اس ٹائم پہ آپ سیم چیز کی ریپیٹیشن کی ویڈیوز یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں۔ سورہ غاشیہ فار ایگزامپل ہمیں یاد کرنا ہے، سورہ غاشیہ آپ نے لگا دیا، وہ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے، سورہ بار 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 بار،
آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، آپ ٹریول کر رہے ہیں، آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ میٹرو میں ہیں، آپ گاڑی میں ہیں، آپ اس کو سنتے رہیے، یہ ایک تھوڑا ہیلپ کرے گا آپ کو چیزوں کو یاد کرنے میں۔ تو یہ دو تین طریقے ہیں جس سے آپ یاد کر سکتے ہیں، جو آپ کو سوٹیبل لگے، لیکن ذہن میں رہے جب ہم ریپیٹیشن میتھڈ کو اختیار کریں گے تو اس میں ہمارے جتنے زیادہ سینسز تیار رہیں گے اتنا زیادہ ہم جلدی یاد کر پائیں گے۔ فار ایگزامپل، آپ آیت کو پڑھ رہے ہیں اور آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں، اور آپ کے خود کی آواز آپ کے کانوں میں بھی جا رہی ہے، اور دماغ میں آپ اس کے امیجن بھی کر پا رہے ہیں، تو اور جلدی آپ کو یاد ہوگا۔ آپ نے اس کا ٹرانسلیشن بھی دیکھ لیا ہے تو اور جلدی آپ کو یاد ہوگا۔ تو جتنے زیادہ آپ سینسز کا استعمال کر پائیں گے اتنی جلدی آپ کو وہ چیز جو ہے یاد ہوگی، اور یہ آپ کا تجربے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا۔ ہم جو چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم بہت لمبا ٹارگیٹ لے کر کے چل رہے ہیں، ہم بس اتنا لے کے چل رہے ہیں کہ کچھ کچھ ہم یاد کرتے رہیں۔ اس کے ذریعے ہم حافظ قرآن شاید نہ بن پائے، لیکن بہت کچھ ہمیں یاد ہو جائے گا، بہت کچھ ہم یاد کر پائیں گے۔ تو ان کچھ پوائنٹس کو ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے یاد کرنے سے پہلے۔ کچھ ہمیں گولز طے کرنا ہوگا، پہلے سے آپ کو طے کرنا ہوگا کہ میں روز اتنا کروں گا یا 3 دن میں اتنا کروں گا، کچھ آپ کو گول طے کرنا ہوگا۔ کنسسٹنس ہونا بہت ضروری ہے آپ اس کے لیے۔ کبھی کلاس کر لیا، کبھی آپ پڑھ لیا، کبھی آپ نے نہیں پڑھا، یا 2 دن آپ نے لگاتار پڑھا نہیں، پھر ایک دن آپ 1.5 گھنٹہ لے کر کے بیٹھ گئے، تو تھوڑا سا آپ اس میں آپ کو مشکل ہوگا۔ میننگ کو اگر آپ سمجھ رہے ہوں گے، خاص طور سے وہ الفاظ جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، خلقہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور انسان کا لفظ آئے گا، اس طرح کے الفاظ تو خود بخود آپ یاد رکھ پائیں گے۔ اچھا، ایک چیز بتانے رہ گئی، قرآن جب یاد کرنے کی بات کرتے ہیں تو ایک حافظی والا قرآن ہوتا ہے قرآن، اس کو موبائل میں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اسی سے یاد کریں ہمیشہ۔ بار بار قرآن چینج کرنے سے آپ کا قرآن یاد پکا نہیں ہوگا، آپ بھول جائیں گے بار بار۔ تو چھوٹی صورتوں سے اسٹارٹ کریں، ہم نے وہی کام کیا ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں اسٹارٹ کیا، سورہ بقرہ سے ہم نے اسٹارٹ نہیں کیا ہے۔ ریپیٹیشن کا میتھڈ اختیار کریں، لسننگ میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے، تجوید کے ساتھ یاد کرنے کی کوشش کریں، ٹیکنالوجی کا یوز کریں، میں نے آپ کو بتایا یوٹیوب کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور ٹیکنیکلی آپ مجھ سے زیادہ اویئر ہیں، سب لوگ یہاں پہ جو موجود ہیں، تو اس کا استعمال کر کے آپ اس کو اس طرح کے اپلیکیشنس کو دیکھیں، ریپیٹیشن والے اپلیکیشنس کو دیکھیں جہاں تصویر کے ساتھ کچھ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں آیت کو۔ تو جیسے فار ایگزامپل پھر عادیات ہم یاد کر رہے ہیں اور گھوڑے کی تصویر آ رہی ہے، تو اس سے یاد کرنا ہمارے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، کچھ چیزیں آپ کے رکاوٹ آئے گی، بس وہ ذکر کر کے آگے ہم بڑھیں گے۔ تو کبھی رکاوٹ میں سب سے پہلے ہے کہ آپ کانسٹنٹ نہیں رہ پائیں گے، شیطان آپ کو بار بار بہکائے گا، اس سے روکے گا، اس کو آپ کو اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اور ڈسٹریکشن ہوگا، اگر آپ خاص طور سے موبائل میں پڑھ رہے ہیں، کوئی نوٹیفیکیشن آ گیا، پتہ لگا سورہ غاشیہ سے آپ واٹس ایپ میں پہنچ گئے، اور واٹس ایپ سے آپ یوٹیوب میں پہنچ گئے، اور کب کہاں پہنچ گئے آپ کو خود نہیں پتا چلے گا۔ میموری لیپس ہوگی اور شیطان بہکائے گا کہ بھائی تمہارے بس کی بات نہیں ہے، یہ کچھ چیزیں، ٹائم مینجمنٹ دقت ہوگی، ہم سب بزی لوگ ہیں، تو آپ کو ٹائم مینجمنٹ، یہ 4 چیزیں آپ کو کنٹرول کرنی پڑے گی، جو شیطان آپ کے راستے میں ڈالے گا کہ آپ کو آپ کی بات اس لیے پاسبل نہیں ہے۔ تو ان ہتھیاروں کو آپ کو تیار رکھنا ہے جن سے ان کا آپ مقابلہ کر پائیں قرآن یاد کرنے کے سلسلے میں، ٹھیک ہے، یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ جو ہے کر سکتے ہیں۔ اور چلیے ٹھیک ہے، بیسکلی یہیں تک کچھ باتیں تھی، اب آگے اپنی کلاس کی شروعات کرتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جن لوگوں نے پہلے سے جوائن کر رکھا تھا پھر غاشیہ کتنی یاد ہو گئی؟ ایس عائشہ صاحب آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں، کتنی یاد ہو گئی آپ؟ سر 16 تک۔ آپ کو یاد ہو گئی پوری سورہ غاشیہ یاد ہو گئی؟ نہیں نہیں 16 تک۔ تین یاد ہوئی، ٹھیک ہے، یس وجہ صاحب آپ جی کو؟ جی وجہ صاحب آپ کو؟ وجہ صاحب آپ کا مائک بند ہے؟ یس نا صاحب آپ کو؟ سر میں نے پوری کوشش کری ہے، پوری یاد کرنے کی پوری کوشش یاد کرنے کی، چلیے ابھی سن کے انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ عمیر صاحب آپ کو؟ آپ نے لیٹ جوائن کیا ہے عمیر صاحب، کتنی ہے آتی؟ 6 16 یا 6؟ 6 6، چلیے ٹھیک، ماشاء، چلیے ٹھیک، اوکے۔ تو وجہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ چلیے ابھی دیکھتے ہیں، میرے خیال سے نیٹ ورک ایشو ہوگا یا پھر یہ کہیں مسئلہ ہوں گے، چلیے ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عائشہ صاحب آپ سے اسٹارٹ کر رہے ہیں سورہ غاشیہ، میں بیچ میں نہیں ٹوکوں گا، لاسٹ میں آپ کو جو ہوگا بتاؤں۔ اوکے سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاك حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشعہ، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من
ضريع لي- ٹھیک ہے. لا يسمن لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وزرابي مبثوثة. ٹھیک ہے, ویری گڈ, ایکسلنٹ, بہت اچھا. اچھا, آپ سے ایک وعدہ اور ہوا تھا کہ آپ سورہ ملک کا بھی وعدہ آپ سے ہوا تھا, وہ پوری ہو گئی آپ کی, آدھی جی ہوئی سر, ہے؟ نہیں سر 15 سنا دی تھی آپ کو, 15 رہ گئی, ریوائز کر کے سنا دوں گی انشاءاللہ ٹھیک ہے, اس بیچ میں ایڈ کر ریکارڈنگ میں. لیجیے, آگے آسان. چلیے ٹھیک ہے, بہتر. سر ایکچولی آج ہی لیٹ لرن کرنا اسٹارٹ کیا, اس لیے پورا نہیں ہوا, آج ہی میں نے اسٹارٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, بیچ میں ایک جگہ آپ کو پتہ نہیں ڈاؤٹ ہوا یا آپ بھولی, پھنسی تھی, ٹھیک ہے, تھوڑا پکا کیجیے گا تاکہ وہ نہ پھنسے. باقی اچھا ہے, الحمدللہ کافی بہتر ہے. اور کیونکہ تجوید کی کلاس کا آپ کا اثر دکھائی دیتا ہے, آپ نے ریگولر کلاس کیا ہے, اس کا اثر آپ کو دکھائی دے رہا ہے انشاءاللہ. تو ویکلی ہم اتنا نہیں کر پائیں گے جتنا آپ ڈیلی آپ نے کیا ہوگا. ٹھیک ہے, بہتر, جزاک اللہ خیر. یس, شیخ صاحب آپ نے کتنا کر لیا ہے, سورہ غاشیہ کا کچھ کیا ہے نہیں؟ سر میں نے 6 کیے لیکن وہ پکی نہیں ہے, اور وہ بھی جسٹ ریسنٹلی کیے, اوکے اوکے, ٹھیک, کوئی تھوڑی ایشو دیر نہیں. پہلے. جی. ٹھیک ہے, چلیے. ثنا صاحبہ, آل شارٹ ہے. سر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى يومئذ تھوڑا سا خاشیہ مائک قریب رکھیے, عاملۃ. آواز بہت سلو آ رہی ہے. پھر سے اسٹارٹ کیجیے سر گا, حلقہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نعيمة لسعيها راضية لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونماريق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ٹھیک ہے, ایکسلنٹ, ویری گڈ, یاد آپ کو بہت اچھا ہے. ایک دو جگہ ہے مس چھوٹی ہیں آیتیں ایک آدھ, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ نیٹ ورک نہ کٹا ہو. باقی تجوید کی ہیں غلطیاں, میں ساری نہیں صحیح کروا پاؤں گا. اسٹارٹنگ کے 2-4 آیتیں میں آپ سے ریپیٹ کرواؤں گا ابھی. ذرا یہ پھر سے پڑھیے گا یہاں سے, اگر آپ بیچ میں سے پڑھ جائیں. عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. ثنا صاحبہ میوٹ ہیں آپ. سر عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. مجھے لگا جیسے آیت چھوٹ گئی. اچھا, آپ پڑھتے جائیے, پڑھتے جائیے, آگے کا آیت اور چھوٹی ہے. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نعيمة لسعيها راضية في جنة عالية ٹھیک ہے, لا جنت تسمع. عالیہ شاید چھوٹی تھی یا بیچ میں آواز شاید کٹ گئی ہو. چلیے ٹھیک ہے,
ओके, कुछ आयतें मैं आपसे रिपीट करवाऊंगा, उसको ठीक करने को। अफला यंजुरूना पढ़िएगा जरा। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत। ठीक है, अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत। अच्छा ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, रिपीट कीजिएगा। अच्छा मुझे पहले बताइएगा, मैं दो पढ़ रहा हूँ, दोनों में से आपको फर्क लग रहा है या नहीं लग रहा है, और फर्क लग रहा है तो कौन सा सही लग रहा है, ठीक है। इबिली पे ध्यान दीजिएगा। अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत। अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत। कोई फर्क लग रहा है दोनों में? यस सर। कहाँ पे? यस सर। सर ये इबिली को आपने पहले वाले में थोड़ा जैसे तो वही लंबा सेम आपका पड़ा। लगा था। दूसरी बात तो थोड़ा ठीक किया आपने। चलिए ठीक है, अब रिपीट कीजिएगा जरा मेरे साथ, ऊपर से मैं करते हैं 4-5 आयत। थोड़ा सा तरन्नुम लाने की कोशिश कीजिए, मतलब गा के पढ़ने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद फिर मखरज पे भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, गाइन आइन वगैरह। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, रिपीट कीजिएगा इंशाल्लाह। हल अताका हदीथुल गाशिया। हल अताक हदीसुल गाशिया। थोड़ा सा हाँ पे और ध्यान दीजिएगा। हल अताका हदीथुल गाशिया। हल अताक हदीसुल गाशिया। वजूह यौमइज़िन खाशिआ। वजूह यौमइज़िन खाशिया। जिन पे नहीं हो, खाशिआ। जिन पे सिंपल। वजूह यौमइज़िन खाशिआ। वजूह यौमइज़िन खाशिआ। जिन पे और कम कीजिए उसको, जो आप वरना करना चाह रही हैं। वजूह यौमइज़िन खाशिआ। वजूह यौमइज़िन खाशिआ। 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 वेरी गुड। आमिलतुन नासिबा। आमिलतुन नासिबा। वेरी गुड। तस्ला नारन हामिया। तस्ला नारन हामिया। औद को पुर करने के चक्कर में लाम को मत पुर कीजिएगा, लाम को मोटा मत कीजिएगा, मतलब तस्ला नारन हामिया। तस्ला नारन हामिया। यहाँ पे भी रन नहीं होगा, सिर्फ रन। तस्ला नारन हामिया। तस्ला नारन हामिया। ठीक है, तो तुस्का मिन आइनिन आनिया। तुस्का मिन ऐनिन आनिया। लास्ट आयत पढ़ेंगे एक और। लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़री'। लैस लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़री'। ताम पे और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सुनने में भी और पढ़ने में भी। लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़री'। लैस लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़री'। एज ए बिगनर एक गलती हम लोग अक्सर ये करते हैं कि जब आइन और वैसे अल्फाज को अदा करने के लिए हम रेडी होते हैं, तो आगे पीछे वालों को भी इसमें छेड़ देते हैं। जैसे लईसा में भी आपने थोड़ा सा वो कर दिया, तो जहां करना है वहां करना है, जहां नहीं करना है वहां नहीं करना। लईसा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कहते हैं ना, बिल्कुल कूल रहिए, चाहे वहां जहां पे करना है वहीं पे कोशिश कीजिएगा बस, ठीक है। लईसा लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़री'। लैस लहुम लैस लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़री'। अब मैं पे जोर मत दीजिएगा, क्योंकि गरी पे देना है तो शायद उस पर भी फर्क पड़ जा रहा है। लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़री'। लैस लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़री'। चलिए भाई बड़ा, बाकी इंशाल्लाह और इस्लाह अगली क्लासेस में होंगी कुछ थोड़ी बहुत, तो इन पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक उसूल है, जहन में रखिएगा, जो शायद आप कंफ्यूज हो, बताएंगी आयशा। आयशा, यहाँ पे जब इन्होंने पढ़ा वो जो हुई यौमा इज़िन खाशिया, और इन्होंने गुन्ना किया, और गुन्ना मैंने करने को मना किया, वजह क्या है, क्या उसूल है उसका?
خاشیہ سے پہلے سر حروف ہلکی ہے نا، تو اس میں گناہ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب سوری بھی اخفا نہیں کرتے ہیں. تو جب بھی نون ساکن یا تنوین ہو اور اس کے بعد حروف حلقی مطلب حمزہ، ہاں باقی سب لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں میں، تھوڑا تھوڑا اصول ایک آدھ پڑھیں گے، سارے تو نہیں. حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا، یہ حروف حلقی کہلاتے ہیں. جن کو یاد ہو اچھی بات ہے، نہیں یاد تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ 6 ورڈ ہے. جب بھی اس کے بعد وہ آئیں گے نا تو وہاں پہ گنا یا ویسی کوئی ناک میں جانے والی آواز، ادغام وغیرہ نہیں ہوگا. تو ہم سمپل سے بولیں گے وجوہ یومئذ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رن خاشع، یہ ایسی آگے بھی ایک جگہ غلطی ہو رہی تھی. طعام الا من ضریع، طعام میں کوئی غنہ یا ناک میں آواز دے جانے کی کوئی بالکل بھی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے نا؟ چلے بہت اچھا ہے. آپ نے سب سے اچھی بات کی پوری سورہ یاد کر لیا، اور یہ ہے کہ بہتر ہوگا انشاءاللہ دھیرے دھیرے. وجہ صاحب آپ سنا رہے ہیں؟ جی 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 کتنا آپ کو ہو گیا ہے؟ جی سر، الحمدللہ سر. پوری سورہ ہو گیا. چلے ٹھیک ہے، چلے اسٹارٹ ہو جائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة للسيحة راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. تھوڑا رکیے گا یہاں پہ. 16 آیت ہو گئی ہیں. باقی آپ ریکارڈنگ بھیجیے گا کیونکہ ٹائم مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا ہے. اچھا، کچھ جگہ اچھی خاصی جگہ مخارج کی پرابلم ہے، تو میں بتاتا ہوں ذرا. لا تسمعوا سے پڑھیے گا پھر سے. لا تسمعوا فیہا. لا تسمع فيها لاغية اچھا، 2 میں پڑھ رہا ہوں، فيها. بتائیے گا کون سا صحیح لگ رہا ہے آپ کو. لا تسمع فیہا لاغیہ، لا تسمع فیہا لاغیہ. فرسٹ یا سیکنڈ؟ دونوں سیم لگ رہا ہے پھر. سیکنڈ. سیکنڈ والا. تو آپ پہلا والا پڑھ رہے ہیں تھوڑا سا، تو ہاں پہ بالکل زور مت دیجیے. ریپیٹ کیجیے گا. لا تسمع فیہا لاغیہ. لا تسمع فيها نہیں لاغية. نہیں، ابھی بھی ہا ہو رہا ہے. ہا نہیں، ہا ہا سمپل ہا. لا تسمع لا, فیہا لاغیہ. لا تسمع فيها نو، لاغية. بالکل پہ ہا بالکل مت کیجیے. مطلب اس آواز کو گلے کے اندر مت جانے دیجیے بالکل بھی. فیہا، اچھا یہ بولیے ورڈ فیہا. فيها ٹھیک ہے، کچھ بہتر ہوا. ہاں اب ٹھیک ہے، فيها. اب ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ دو چشمے والا ہا ہے، لا ہا نہیں ہے. تسمع فيها لاغية. ایکسلنٹ. ایسی آگے بھی، آگے فیہا. لا تسمع فيها لاغية فيها عين ٹھیک ہے، جارية. بالکل صحیح. ایک آیت اور پڑھیے گا. وجوہ یومئذ خاشعہ. وجوه يومئذ خاشية. نہیں، عین ہوا نہیں، حمزہ بن گیا. خاشعہ. خاشئة ٹھیک ہے، خاشئة. چلیے یہ پوری ریکارڈنگ آپ مجھے پورے سورہ کی واٹس ایپ پہ بھیج دیجیے گا. ٹھیک ہے. جی جی جی. عمیر صاحب، پانچ آیتیں 6 آیتیں کی نا آپ نے. عمیر صاحب ناؤ اٹس یور ٹرن. عمیر دبئی، unmute yourself then speak. چلیے اچھا، ابھی موڈ میں نہیں ہے. شیخ صاحب آپ سنا رہے ہیں؟ جی. اچھا عمیر آ گئے. ٹھیک ہے عمیر سنا رہے 5 ہلو. آیتیں. آ رہی آواز؟ ہلو. آ رہی جی ہے آپ کی آواز؟ جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. هل أتاك حديث غاشية
وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. ठीक है, आप रास्ते में, मैंने अभी मैसेज आपका देखा. चलिए ठीक है, कुछ لا ठीक है, अभी पहुंच गए, अभी रास्ते में शायद आप ना. चलिए, आपकी करेक्शन इंशाल्लाह अगली क्लास में आपकी देख लेंगे उमैर. ठीक है, और कंप्लीट याद करने की कोशिश कीजिए. अगले हफ्ते का हमारा जो सिलेबस होगा पूरी सूरह गाशिया का होगा, तो कोशिश कीजिएगा इस वीक में याद हो जाए इंशाल्लाह. ठीक है, इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. चलिए ठीक है, ओके. अरीशा उबैद साहिबा, आपने कितना कर लिया याद? अरीशा उबैद साहिबा, अनम्यूट योरसेल्फ. जी सर, हमने 11 आयत लर्न कर लिया। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट हो जाइए. जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. हल अताका हदीसुल गाशिया, वुजूहु यौमइज़िन खाशिआ, आमिलतुन नासिबा, तस्ला नारन हामिया, तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया, लैस लहुम तआमुन इल्ला मिन दरीअ, ला युस्मिनु वला युग़नि मिन जूअ, वुजूहु यौमइज़िन नाइमा, लिसअयहा रादिआ, फी जन्नतिन आलिया, ला तस्मअु फीहा लाग़िया. ठीक है, कितनी आयत हो गई? 11. ठीक है, ओके. तो खौश, तो एक चीज मैं आपको करवाऊंगा. मैं वैसे पहले बता देता हूँ, खौशिया आइन और तौ की थोड़ा दिक्कत है. आइन और आइन में फर्क. ठीक है, और युस्मिनु आप खींच देंगे तो वहां पे वाव ऐड हो जाएगा. इट्स जस्ट लाइक लिखा हुआ है, आप लाइट पढ़ दें, ईडी बढ़ा दें, तो युस्मिनु में खींचा नहीं जाएगा बिल्कुल भी. और लिसा यहा शायद आपने बोला, अगर मैंने सही सुना हो तो लिसा यहा है. ठीक है, जरा मैं पढ़ता हूँ, रिपीट कीजिएगा. वजूह यौमइज़िन खाशिआ. वुजूहु यौमइज़िन खाशिआ, ठीक है, फिर से खाशिआ. खाशिआ, नहीं, आप हा पे तो जोर दे रही हैं, आइन नहीं आ पा रहा है बाहर सही से. फिर से वजूह यौमइज़िन खाशिआ. वुजूहु यौमइज़िन खाशिआ, फिर से हा पे जोर हो जा रहा है लेकिन आइन पे नहीं. खाशिआ. खाशिआ. अच्छा, दूसरे वाले आयत को कोशिश करते हैं. अच्छा, ये वाली आयत पढ़ेगा. फीहा आइनुन जारिया. फीहा ऐनुन जारिया, हाँ को इतना मत कीजिए. फीहा आइनुन जारिया. फीहा ऐनुन जारिया. ठीक है, बेहतर है, काफी बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, याद पड़ेगा. ला युस्मिनु वला युगनी मिन जूअ. ला युस्मिनु वला नहीं युगनी खींचना है मिन. नून. नून बिल्कुल भी नहीं खींचेगा, झटका भी नहीं रहेगा लेकिन खींचेगा भी नहीं. खींचने का मतलब है कि नून वाव पे शनू आपने वहां पे लगा दिया, वाव ऐड कर दिया. ला युस्मिनु वला युगनी मिन जूअ. ला युस्मिनु वला युगनी मिन जूअ. बहुत अच्छा हुआ, लेकिन युगनी पे जहां खींचना था वहां भी आपने नहीं किया. युस्मिनु ठीक हो गया है. ला युस्मिनु वला युगनी मिन जूअ. ला युस्मिनु वला युगनी मिन जूअ. एक्सीलेंट, वेरी गुड. ला शायद लिसअयहा रादिया. सर प्लीज रिपीट करिए. लिसअयहा रादिया. लिसअयहा रादिया. यही गलती थी और फिर आपने सेम पढ़ा. यहाँ नहीं, यहाँ पे जेर है. लिसअयहा रादिया. लिसअयहा अच्छा, अभी आपको रादिया. याद है इसलिए वैसे ही आ रहा है. कुरान देख लीजिएगा एक बार शायद में, ठीक है ना. आप खुद से कर लीजिएगा इसको सही.
کیونکہ آپ نے رٹا لگا لیا تو ویسے ہی آپ کو یاد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ خود سے دیکھ کے کر لیجیے گا. اگلے ہفتے انشاءاللہ پوری سورہ رہے گی. شیخ صاحب آپ رہ گئے, دیکھتے ہیں 1.5 منٹ ہے, آپ اب تو جتنا سنا پائیں آپ. جی سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. ٹھیک ہے, پہلی کلاس سے آپ کا کافی بہتر ہو رہا ہے دھیرے دھیرے, لیکن ابھی تھوڑا سا لمبا سفر ہے تو ابھی چلے گا سفر. ٹھیک ہے, کتنا منٹ باقی ہے؟ کچھ سیکنڈ ہی باقی ہوگا ہماری کلاسز میں. چلیے اچھا ذرا جی پڑھیے گا. هل أتاك حديث الغاشية. هل أتاك حديث الغاشية. ہاں اور دال پہ تھوڑا سا انجسٹس ہو رہا ہے. هل أتاك حديث الغاشية. هل أتاك حديث الغاشية. حديث حديث الغاشية. الغاشية. چلیے ٹھیک ہے, تو 16 آیتیں آپ کب بھیج دیں گے مجھے شیخ صاحب؟ کب کا وعدہ لکھ لوں؟ جی انشاءاللہ پرسوں کا ہی رکھیے ویڈنسڈے. گا, زیادہ لمبا نہیں. ہاں منڈے. اچھا چلیے ٹھیک ہے, چلیں انشاءاللہ. چلیے منڈے تک کر لیجیے گا, پھر اگلے ہفتے کی انشاء- تیاری کر لیجیے گا. چلیے کلاس ہونے جی والی ہے. جزاکم اللہ خیر تمام لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ یہ سفر ہم لوگوں کے لیے آسان سے آسان تر کر دے اور قرآن سے قریب